ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریبہ کے معنی شک و شبہ، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفضیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن کریم بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو۔ اس صورت میں کلام میں محل شک و شبہ نہیں ہوتا، گو کج یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا خود ذکر قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آیا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم فہمیوں یا کج فہمیوں کی شبہات و اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، متقین کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نو بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نو انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا قرآن کریم کے مختلف موقع پہ ہدایت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقد و نظریات، اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے، ترجمہ پیش کرتا ہوں، یعنی یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ متقین کی صفات جو ان 2 آیات میں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایمان کی جمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں، اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی، اس لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔